السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، سالکین کرام، مریدین متقدین، دوست احباب، مراقبہ کرنے سے پہلے سالک کے لیے حصار کرنا ضروری ہے۔ یہ حصار آپ روزمرہ معمولات میں بھی کر سکتے ہیں، جب آپ لیٹتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا آپ بچوں کا بھی حصار کر سکتے ہیں۔ بڑا مختصر ہے لیکن جامع ہے، تو سالک کے لیے حصار بہت ضروری ہے۔ تو یہ دو احادیث میں آپ لوگوں کو تعلیم کرتا ہوں، بے شک ایک مرتبہ پڑھے، اپنے آپ پہ پھونک مارے، حصار ہو جائے گا۔ لکیریں کھینچنے کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 1، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، لیکن بعض مشائخ نے کہا کہ کلھا بھی پڑھا جائے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ کلھا من شر ما خلق، یہ پڑھیں، یا اس کے ساتھ دوسری جو حدیث آئی ہے اگر کوئی اس طریقے سے پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، اس حدیث سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری بھی حدیث آئی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من عذابہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وما یحضرون۔ ان تینوں حدیثوں میں حصار کے لیے کوئی بھی حدیث، کوئی بھی ذکر آپ کریں وہ کافی ہے، لیکن میں نے علم کی انکریزنگ کے لیے، زیادتی کے لیے، تاکہ علم میں آ جائے، تینوں آپ لوگوں کو تعلیم کیے، تاکہ کوئی بھی بندے کو یاد ہو تو وہ پڑھے، اگر تینوں یاد ہے تو تینوں پڑھے، بے شک ایک مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد تمام ناگہانی آفات اللہ کی حفاظت میں، کھانا کھاتے ہو پھر بھی پڑھیں، لیٹتے ہو تب بھی پڑھیں، کام کاج کے لیے جاتے ہیں پھر بھی پڑھیں، گھر سے نکلتے تالے پر پھونک مارو، تالا لگاؤ، اللہ کی حفاظت میں آپ کا گھر رہے گا۔ دشمنی والے ہیں، گھر سے پڑھے 3 مرتبہ، صبح حدیث میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ پڑھے، شام کو 3 مرتبہ پڑھے، اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ کوئی زمانے میں مخلوق اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، چاہے جنات میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی اس سے یہ روایت مری ہوئی ہے۔ بہرحال یہ جو ہے ہمارے خاندان قادریہ کا سارے دم درود اس سے ہے۔ ہمارے شیخ علڈن بابا جی اسی پر سب کچھ، نقش تعویذ سب کچھ دم درود کرتے تھے۔ تو گاڑی میں بیٹھنا ہے تب بھی یہ پڑھے، مقدمے کے لیے جاتے ہیں، دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہو، پنچایت جرگہ میں جاتے ہیں تو یہی پڑھتے رہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء السمیع العلیم۔ ان تمام امور کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، ناگہانی آفات سے، بلیات سے آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اور نجات کا ذریعہ ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا، اس کے ساتھ اگر کوئی کسی کو یاد ہو، بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی، بسم اللہ معافی، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض و رب السماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء السمیع العلیم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بے شک ایک مرتبہ پڑھے۔ معمولات سے بھی پہلے آپ اوراد نقشبندیہ پڑھتے ہو، یا اوراد قادریہ پڑھتے ہو، یا اوراد چشتیہ پڑھتے ہو، یا اوراد سہروردیہ پڑھتے ہو، یا اوراد شاذلیہ پڑھتے ہو، یا اوراد رفاعیہ پڑھتے ہو، یا صبح و شام کے اذکار پڑھتے ہو، یا ختم خواجگان پڑھتے ہو، یا بالفرض مراقبے کے لیے جاتے ہیں، تو مراقبے کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو اس وقت بھی 1 مرتبہ پڑھے، اپنے آپ کو پھونک مارے، آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ کیونکہ جب آپ آنکھیں بند کرتے، شیطان کو بھی دخل ہے، شیطانی مخلوق کو بھی دخل ہے، وہ آپ کو غلط سین بھی دکھا سکتے ہیں، نظارے بھی دکھا سکتے ہیں، خواب میں بھی دکھا سکتے ہیں، اور بہت سالکین یہاں آ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میں نے خواب دیکھا، وہ اس کا وہم ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری تھا کہ میں نے کہا میں حصار آپ لوگوں کو بتاؤں اور آپ اس پہ عمل کریں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔